اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک کے یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے وہ ان پر ڈورے ڈالنے لگی اور اس نے تو دروازوں تک کو بند کر دیا اور کہا لو آؤ جلدی کرو. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے مالک نے تو مجھے اچھی طرح اپنے مکان میں رکھا اور میں اب یہ کام کروں؟ یقیناً ایسے ظالم لوگ کبھی حقیقی کامیابی یا بہتری نہیں پا سکتے. تفسیر روح البیان میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں بظاہر اس کے زیر فرمان تھے، پھر دونوں کی جوانی زور اور شور پر تھی. زلیخا کا حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا، اس کا شوہر بھی نامرد تھا، اس لیے اس کی جنسی خواہشات ہیجانی حد تک پہنچ چکی تھیں. پھر دونوں گھر میں اکیلے تھے. پھر زلیخا نے صرف اشارے کنائے پر اکتفا نہ کی تھی بلکہ واضح طور پر دعوت گناہ دی تھی. مگر قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت، عصمت اور کمال پاکیزگی پر کہ ان کی عصمت پر ذرا حرف نہ آ سکا، ارادہ تو کجا گناہ کا تصور بھی نہ فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام و زلیخا کا مکالمہ کچھ اس انداز کا تھا. زلیخا کہنے لگی یوسف علیہ السلام تیری آنکھیں کیسی دلربا ہیں. یوسف علیہ السلام بولے یہ آنکھیں قبر میں مٹی ہو جائیں گی. زلیخا کہنے لگی یوسف علیہ السلام تمہارا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی مٹی کی خوراک ہے. زلیخا بولی ریشمی بستر بچھا ہوا ہے، چلیے کام کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کام کروں گا تو بہشت جو خدا کی خوشنودی کی جگہ ہے اس سے محروم رہوں گا. زلیخا بولی تیرے عشق میں پگھلتی جا رہی ہوں، مجھے ذرا دیکھ تو لے تاکہ تجھے میرے حسن و جمال کی قیمت معلوم ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے حسن و جمال کو دیکھنے کا حقدار صرف تیرا شوہر ہے، مجھے تو تیری طرف دیکھنا بھی فعل حرام ہے. زلیخا بولی میرے پاس آ جا. حضرت یوسف علیہ السلام بولے معاذ اللہ، اللہ بچائے، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں. میرے سردار نے مجھے خریدا، میری اچھی پرورش کی، میرے ساتھ نیک سلوک کیا، مربت کے خلاف ہے کہ میں اس کے ساتھ خیانت کروں. ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے. تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ عام مفسرین اور مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا مالک اس شخص کو کہا جس کے وہ ملازم تھے، لیکن حقیقتاً انہوں نے یہ لفظ خداوند عالم کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ اس شخص کو رب کہنا حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف تھا. کیونکہ اگر انہوں نے مالک کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا تھا جس کے وہ ملازم تھے تو جملے کا مطلب ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے رکنے کے لیے اللہ کے بجائے ایک بندے کا لحاظ کر رہے تھے. قرآن میں اس قسم کی کوئی اور مثال موجود نہیں کہ کسی نبی علیہ السلام نے خدا کے سوا کسی کو اپنا رب مالک کہا ہو، جبکہ اگلی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بندوں کو اپنا رب مالک بنانے کے سخت خلاف تھے. آیت کے الفاظ میں واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کو اپنا رب اور مالک کہا. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے معنی اختیار کریں جو نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہوں؟ لیکن کیا کیا جائے کہ زیادہ تر مفسرین کے اقوال یہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے شوہر ہی کو معاذ اللہ اپنا رب کہا. یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے. تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ زلیخا کی دعوت گناہ پر سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی پناہ مانگی. حرام کاری کی فرمائش پر پہلا اور اصلی جواب یہی تھا کہ گناہ پر سب سے پہلے خدا سے پناہ مانگی جائے، وہ بھی ایسا حسین، دلکش اور پرلطف
گناہ خدا کی پناہ نہ مانگے تو اور کیا کرتے، خدا کی پناہ نہ مانگتے تو کیا کرتے؟ علماء نے نتیجہ نکالا کہ گناہ کی دعوت یا قدرت پر خدا سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اس کی توفیقات اور امداد کے بغیر دلکش گناہوں سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔